احمد یار خان نے ایک کہانی سنائی تھی جس میں ایک ہندو لڑکی درے پردہ مسلمان ہو گئی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہندوؤں کی طرح رہتی تھی۔ میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں جس میں ایک آدمی نے کنواری لڑکی کے ساتھ خفیہ شادی کی اور وہ اپنے اپنے گھر رہتے تھے۔ لڑکی کے والدین نے لڑکی کی شادی ایک اور آدمی کے ساتھ کر دی۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ خفیہ طور پر مسلمان ہونے والی لڑکی اور خفیہ طور پر شادی کرنے والی لڑکی کی قانونی پوزیشن کیا ہوتی ہے اور شریعت کا قانون کہتا کیا ہے۔ جذبات کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، یہ خون خرابے جذبات کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسا ہی جرم سنانے لگا ہوں۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے اور آزادی اگست 1947 کے درمیانی عرصے میں ایک صبح امبالہ چھاؤنی سے 2.5 میل دور ایک جوان لڑکی کی لاش پڑی دیکھی گئی۔ وہاں بھنگ کی گھنی جھاڑیاں تھیں اور اس زمانے میں وہ علاقہ ویران ہوا کرتا تھا۔ لڑکی ایک مسلمان ٹھیکیدار کی بیٹی تھی۔ اس کا اصل نام لکھنا مناسب نہیں، آپ اسے حلیمہ کہہ لیں۔ وہ چونکہ بڑے پیمانے کا ٹھیکیدار تھا، اس لیے فوجی اور شہری افسروں پر اس کا بہت اثر و رسوخ بھی تھا۔ اس لیے اس نے ان افسروں کی معافرت پولیس کو مجبور کر دیا کہ تفتیش میں اور ملزموں کو گرفتار کرنے میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ پولیس نے کس طرح تفتیش کی۔ میں اس کیس سے اس طرح واقف ہوا کہ ایک روز کنور دلیپ نام کے ایک ہندو پولیس انسپکٹر سے میری اچانک ملاقات ہو گئی۔ وہ وردی میں نہیں تھا اور اسے امبالہ میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اسپیشل پولیس میں تھا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک ٹھیکیدار کی جوان بیٹی قتل ہو گئی ہے اور اس کی تفتیش اسپیشل پولیس کے حوالے کی گئی ہے۔ اس روز کے بعد کنور دلیپ کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتی رہیں اور وہ مجھے قتل کے متعلق باتیں بھی سناتا رہا۔ اس طرح میں اس عجیب و غریب واردات سے اول سے لے کر آخر تک واقف ہو گیا۔ لڑکی کی یہ لاش اس حالت میں تھی کہ اس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ اسی رسی سے اس کی جان لے لی گئی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی زیور نہیں تھا۔ لڑکی کسی اونچے اور فیشن پرست گھرانے کی لگتی۔ اس کے پاس پرس بھی نہیں تھا۔ اسے ظاہر ہوتا کہ لڑکی کو لوٹا گیا ہے اور زیورات اور نقدی بھی اڑا لی گئی ہے، مگر اسی جوان اور اتنی اچھی شکل و صورت کی لڑکی کی بے آبروئی نہیں کی گئی۔ لاش کی شناخت ہو گئی۔ یہ حلیمہ ٹھیکیدار کی بیٹی تھی جس کا گھرانہ امیر اور فیشن پرست تھا۔ جنگ عظیم نے فوج کے ٹھیکیداروں کو جنہیں کنڈکٹر اور سپلائر کہا جاتا ہے بے اندازہ دولت دی۔ گھر میں پردہ نہیں رہا تھا اور مسلمان ٹھیکیداروں نے بھی شراب نوشی شروع کر رکھی تھی۔ دولت کے لالچ نے انہیں اخلاق کی پابندیوں سے آزاد کر دیا۔ مقتولہ بھی غالباً اسی آزادی کا شکار ہوئی تھی۔ جہاں سے لاش ملی وہاں تک ایک گاڑی گئی تھی۔ ٹائروں کے نشان بتاتے تھے کہ کار کے ٹائر میں ٹرک کے ٹائر ذرا چوڑے ہوتے ہیں۔ پولیس نے ٹائروں کے نشان محفوظ کیے۔ وہاں پر زمین کچی تھی۔ پاؤں کے نشانات بھی ملے جن سے ظاہر یہ ہوا کہ ملزم ایک نہیں بلکہ زیادہ تھے۔ یہ نشان بھی محفوظ کر لیے گئے۔ حلیمہ یعنی کہ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ کسی کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں کہ کوئی اس کی بیٹی کو قتل کر دے۔ یہ رازانی ہو سکتی تھی، لیکن لڑکی کو بھنگ کی جھاڑیوں تک کار میں لے جایا گیا تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ وہاں تک وہ زندہ گئی یا مردہ۔ تھانے دار اسے رازانی کی واردات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہاں تک رات کے وقت لڑکی نہیں جا سکتی۔ وہ شہر کے مضافات کا ویران علاقہ تھا۔ یہ ممکن تھا کہ وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ گئی ہو اور اسے وہاں پر قتل کر دیا گیا ہو۔ پھر یہ دوست کہاں گیا؟ موقع واردات پر لڑنے جھگڑنے کے کوئی نشانات نہیں تھے۔ پاؤں کے نشانات بتاتے تھے کہ 2-3 آدمی گاڑی سے اترے، جھاڑی تک گئے اور گاڑی میں واپس آ گئے۔ 1 ہفتے تک تھانے دار کسی اور نتیجے پر نہ پہنچا تو مقتولہ کے باپ نے اپنے اثر و رسوخ سے یہ تفتیش اسپیشل پولیس کے حوالے کروا دی اور اس سلسلے میں میرا دوست انسپکٹر کنور دلیپ اپنی اسٹاف کے ساتھ آ گیا تھا اور اس نے اب باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔ اس کی بتائی ہوئی تفصیلی باتوں کے مطابق یہ عجیب و غریب حادثہ اس طرح بنا۔ لڑکی کے باپ حلیم سے پوچھا گیا کہ لڑکی چونکہ آزاد خیال تھی، پردہ بھی نہیں کرتی تھی، اس لیے اس کا میل جول 1 سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ ہوگا۔ گھر میں بھی
حلیم افسروں کو مدعو کرتا رہتا۔ ان میں سے کسی کی نظر لڑکی پر پڑ گئی ہوگی۔ لڑکی کے باپ حلیم نے بتایا کہ صرف ایک نوجوان ہے جس کی لڑکی کے ساتھ وابستگی تھی، اس کے ساتھ ہی وہ باہر بھی جاتی۔ لیکن حلیم نے یقین کے ساتھ کہا کہ اس لڑکے پر وہ ایسا شک کر ہی نہیں سکتا کہ وہ لڑکی کو قتل کر دے گا۔ ان دونوں کی آپس میں اتنی محبت تھی کہ حلیم بیٹی کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اسے کنور دلیپ کو شک یہ ہوا کہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ باہر گئی اور رازنوں نے یا کسی رقیب نے لڑکی کو قتل کر دیا۔ لیکن ایسے قتل میں کنور دلیپ کے تجربے کے مطابق رسی استعمال نہیں کی جاتی، چاقو وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قتل لڑکے کا ہونا چاہیے تھا۔ حملہ آوروں کا مقابلہ قدرتی طور پر لڑکے کو کرنا تھا، پر وہاں کی زمین تو یہ بتاتی تھی کہ مقابلہ تو ہوا ہی نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ لڑکے کے باپ کی کار ہے۔ لڑکے کے باپ کا نام آپ رحیم سمجھ لیں۔ رحیم اور حلیم کی گہری دوستی تھی۔ اس واردات کی تفتیش میں حلیم کے ساتھ اکثر رحیم بھی ہوتا۔ رحیم نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مقتولہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اسے ظاہر ہوا کہ دونوں ہی گھرانوں کے گہرے تعلقات تھے۔ رحیم کے بیٹے کو بلایا گیا اور اس کی کار بھی منگوائی گئی۔ کنور دلیپ نے کار کی پہلی چیز یہ نوٹ کی کہ اس کے ٹائر 100% موقع واردات کے ٹائروں کے نشانات سے ملتے تھے، مگر یہ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایسے ٹائر بے شمار کاروں کے ہو سکتے تھے، تاہم تفتیش کرنے والوں نے اس کار کو ذہن سے اتارا نہیں۔ لڑکے کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ باتیں کرتا اور اسے اچکی سی آ جاتی اور وہ بالکل بچوں کی طرح رونے لگتا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس واردات کی شام وہ تھا کہاں اور کیا لڑکی اس کے ساتھ گئی تھی۔ لڑکا اس رات امبالہ میں تھا ہی نہیں، اسے باپ نے 2 روز پہلے ہی کہیں باہر کام سے بھیج دیا تھا۔ وہ قتل سے 1 روز بعد واپس آیا۔ اس کے باپ نے بھی بتایا تھا کہ اس نے بیٹے کو کام سے بھیج رکھا تھا۔ یہ بھی بتایا کہ وہ کہاں اور کس کے پاس گیا اور کام کیا تھا۔ بہرحال یہ تو ثابت ہو گیا کہ لڑکا شہر میں موجود نہیں تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ مقتولہ کا کوئی اور امیدوار تھا، کیا کسی اور نے رشتہ مانگا تھا یا کوئی اور اس کے ساتھ دوستی کا خواہش مند تھا۔ رحیم کا بیٹا ان سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ لڑکی نے اسے کبھی نہیں بتایا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ اس کے 2 دوستوں نے رشتہ مانگا۔ انہیں یہ جواب دے دیا گیا کہ وہ لڑکی کی شادی رحیم کے بیٹے کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ دونوں ہی آدمی اس کماش کے نہیں تھے، اس جواب کو اپنی بے عزتی سمجھتے۔ انہوں نے لڑکے کے باپ کی مجبوری کو سمجھ لیا۔ رحیم نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مقتولہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دراصل حلیم کے ساتھ گہری دوستی کا اظہار کر رہا تھا، اس لیے انسپکٹر کنور دلیپ نے اور اس سے پہلے تھانے دار نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی، کیونکہ رحیم جذباتی سے انداز میں یہ بات کہتا تھا۔ مگر رحیم کے بیٹے نے اپنا بیان دینے کے دوران میں جذبات میں آ کر کہا کہ مجھے اپنے باپ کے خلاف ایک گلہ ساری عمر رہے گا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اور اس لڑکی کا باپ صرف رضامند ہی نہیں تھا بلکہ وہ میرے باپ پر زور دے رہا تھا کہ وہ اس کی بیٹی کا رشتہ قبول کر لے۔ لیکن معلوم نہیں کیا بات تھی کہ میرا باپ نہیں مانتا تھا۔ لڑکی کی ماں سوتے لیے وہ بھی زور دیتی رہی، میری اپنی ماں بھی کہتی رہی، لیکن میرا باپ نہیں مانا۔ اس بیان سے 2 انکشاف ہوئے۔ ایک تو یہ کہ رحیم شادی کی مخالفت کرتا رہا، مگر پولیس کو یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مقتولہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا انکشاف یہ ہوا کہ لڑکی کی ماں سوتیلی تھی۔ بعض سوتیلی مائیں ظلم کی حدیں عبور کر جایا کرتی ہیں۔ قتل میں اس عورت کا بھی ہاتھ ہو سکتا تھا، لیکن انسپکٹر کنور دلیپ نے لڑکے کے باپ کے اس دوہرے بیان پر توجہ جمع کر دی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور کہتا تھا یہ کہ وہ تو کرنا چاہتا تھا۔ بظاہر تو یہ بات بڑی معمولی تھی، لیکن لڑکے سے جو سوال و جواب ہوئے ان سے اس معمولی بات کو کچھ اہمیت حاصل ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ لڑکے نے باپ سے پوچھا کہ لڑکی میں یا لڑکی کے خاندان میں خرابی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رشتہ قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ رحیم اور حلیم میں گہری دوستی تھی، پر باپ کوئی بھی خرابی نہ بتا سکا۔
لڑکے نے کہا کہ باپ یہی بتا دے کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تو پھر لڑکا اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ رحیم کی بیوی نے بھی رحیم سے یہی سوالات پوچھے اور کہا کہ ہمارا اپنا خاندان حلیم کے خاندان کی طرح امیر اور آزاد خیال ہے، مگر باپ نے غصے میں جواب یہ دیا کہ یہ شادی ہرگز نہیں ہو سکتی، اور اسے اگر کسی نے زیادہ مجبور کر کے ہاں کروا لی تو وہ شادی سے پہلے خودکشی کر لے گا۔ لڑکی کی سوتیلی ماں سے انسپکٹر دلیپ نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایسی ہی معلوم نہیں ہوتی تھی کہ اتنا بڑا جرم کرتی یہ کسی کو پیسے دے کر قتل کرواتی۔ لڑکی 4-5 سال کی تھی جب اس کی ماں مر گئی تھی۔ حلیم نے تھوڑے ہی عرصے بعد اس عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ گھر میں روپے پیسے کی پرواہ نہیں تھی، نوکر چاکر تھے، اس لیے دوسری بیوی نے بچی کو اپنی بچی سمجھا۔ حلیم دوسری بیوی کو بہت چاہتا تھا، بچی بڑی تھی، وہ سوتیلی ماں کو بھی پیاری لگی۔ مختصر طور پر یہ کہ یہ عورت سوتیلی ماں سے بہت مختلف تھی، اس پر کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ لڑکی کی شادی رحیم کے بیٹے کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو اتنا زیادہ چاہتے تھے کہ جدا ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ لڑکا بھی اکثر آتا تھا، لڑکی اس کے ساتھ باہر بھی جاتی۔ سوتیلی ماں نے بتایا کہ قتل کی رات وہ باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، اسے کہیں نہیں جانا تھا، وہ اس لڑکے کے سوا کسی اور کے ساتھ باہر نہیں جاتی تھی۔ اس نے معمولی سے کپڑے پہن رکھے تھے، کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں اور گلے میں سونے کی زنجیر اور لاکٹ تھا، اور بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں انگوٹھی۔ یہ زیورات لڑکی کی لاش کے ساتھ نہیں تھے، اس کا پرس گھر میں تھا۔ سوتیلی ماں نے بتایا کہ رات کھانے کے بعد تک وہ گھر میں رہی، روزمرہ عادت کے مطابق کھانے کے بعد کوٹھی کے سامنے ٹہلنے کے لیے نکلی، اس کے بعد کہیں نظر نہیں آئی۔ حلیم آدھی رات کے بعد گھر آیا، وہ شراب پیے ہوئے تھا، اسے بتایا گیا کہ لڑکی گھر سے غائب ہے۔ حلیم نے نشے کی حالت میں کہا کہ سینما کا آخری شو دیکھنے کے لیے چلی گئی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا، اگر وہ نشے میں نہ ہوتا تو کوئی کاروائی کرتا۔ صبح بیوی نے اسے جلدی جگا کر بتایا کہ لڑکی واپس نہیں آئی، تب وہ گھبرایا اور کہنے لگا کہ رحیم کے گھر جا کر معلوم کرتا ہوں۔ وہ بہت دیر بعد روتا ہوا واپس آیا اور یہ بتایا کہ لڑکی قتل ہو گئی ہے اور لاش اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہے۔ سوتیلی ماں ہر قسم کے شک سے پاک نکلی۔ رحیم سے انسپکٹر دلیپ نے پوچھا کہ وہ مقتولہ کا رشتہ کیوں پسند نہیں کرتا تھا۔ انسپکٹر کمل دلیپ دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ لڑکی کا چال چلن اچھا نہیں تھا، جس کا رحیم کو علم تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو یہی ہوا ہوگا کہ لڑکی کسی اور کے ساتھ گئی اور ماری گئی۔ رحیم کوئی بھی ٹھوس اور تسلی بخش جواب نہ دے سکا، سوائے اس کے کہ یہ لڑکی اسے پسند نہیں تھی۔ لڑکی کی سوتیلی ماں نے بھی یہ کہا تھا کہ رحیم لڑکی کے ساتھ پیار بہت کرتا ہے اور اسے بیٹی کہتا تھا۔ رحیم نے انسپکٹر دلیپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ لڑکی نیک چلن تھی، پولیس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا رشتہ کہاں کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اس کا یہ تضادی بیان بڑا ہی مشکوک قسم کا تھا۔ اسے پوچھا گیا کہ اس نے یہ کیوں کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مقتولہ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ اس شادی کے خلاف تھا۔ اس نے ذرا سوچ کر جواب یہ دیا کہ اس نے 1-2 دن ہوئے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ رشتہ قبول کر لے گا۔ انسپکٹر دلیپ اب پریشان ہونے لگا، تفتیش آگے بڑھ ہی نہیں رہی تھی۔ بہرحال 7-8 دن گزر گئے، اس طرح قتل کو 15-16 دن ہو گئے۔ ایک روز ایک آدمی دوڑتا ہوا پولیس اسٹیشن میں داخل ہوا، وہ ایک ہندو صراف کا نوکر تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک معمولی سا آدمی زیورات کی کچھ چیزیں بیچنے اس کے مالک کی دکان میں آیا ہے۔ اس نے گلے کی ایک زنجیر بھی دی ہے جس کے ساتھ لاکٹ ہے، لاکٹ میں تصویر ہے۔ نوکر نے تصویر نہیں دیکھی۔ مالک نے زیورات بیچنے سے پہلے ہٹ کر نوکر کو پولیس اسٹیشن کی طرف اس زبانی پیغام کے ساتھ دوڑایا کہ پولیس جلدی دکان میں آ جائے، لاکٹ مشکوک ہے۔ انسپکٹر دلیپ 1-2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیے فوراً ہی پہنچ گیا۔ زیورات بیچنے والا بالکل ہی معمولی سا آدمی تھا، اس نے صرف سونے کی زنجیر اور لاکٹ کے علاوہ بالیوں کی جوڑی اور ایک انگوٹھی بھی دی۔ صراف نے لاکٹ کھولا تو اس میں چھوٹی سی فوٹو تھی، یہ فوٹو رحیم کے بیٹے کی تھی۔ سنار نہیں جانتا تھا کہ یہ کس کی فوٹو ہے۔
یہ بہرحال اس کی نہیں تھی جو لاکٹ بیچنے آیا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس نے شہر کے تمام ہی سناروں کو در پردہ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی زنجیر باجوما لاکٹ، انگوٹھی، بالیاں یا ان میں سے کوئی بھی چیز بیچنے آئے تو پولیس کو فوراً ہی اطلاع کر دی جائے۔ سنار لوگ عموماً زیورات کو خرید کر فوراً ہی توڑ کر یا پگھلا دیتے ہیں تاکہ شناخت ہی ختم ہو جائے۔ یہ اونچے درجے کا سنار تھا، اسے پولیس کا ڈر بھی تھا۔ اس نے اس آدمی کو بٹھایا اور یہ کہہ کر پچھلے کمرے میں چلا گیا کہ ذرا دیکھ لے کہ سونے میں ملاوٹ کتنی ہے۔ اندر جا کر اس نے اپنے ایک نوکر کو پولیس اسٹیشن بھیج دیا اور خود اندر ہی رہا۔ پھر باہر آ کر بیچنے والوں کو باتوں میں لگا لیا، اسے یہ کہہ کر خوش کر دیا کہ سونا بالکل اصلی ہے اور اس کے اسے بہت زیادہ پیسے ملیں گے۔ وہ وقت کو گزارتا رہا اور اس آدمی کو باتوں میں لگائے رکھا۔ اس آدمی کی سادگی کا عالم تو یہ تھا، اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ لاکٹ کھل بھی جاتا ہے، ورنہ وہ اس کو کھول کر دیکھ لیتا اور تصویر کو ضائع کر دیتا۔ انسپکٹر دلیپ کے آگے سنار نے یہ چیزیں رکھ دیں۔ اس آدمی سے پوچھا گیا کہ وہ انہیں کہاں سے لایا ہے۔ وہ کوئی بھی جواب نہ دے سکا اور کانپنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو رحیم کا نوکر ہے۔ اسے پولیس اسٹیشن لے گئے جہاں وہ انسپکٹر دلیپ کے پاؤں میں گر پڑا اور اس نے بتایا کہ وہ تو کرائے کا قاتل ہے اور یہ زیورات اس نے مقتولہ کی لاش سے اتارے تھے۔ انسپکٹر کمل دلیپ نے اس پر رحم کیا اور اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے مقتولہ کو رحیم کے ایک نوکر کے ساتھ قتل کیا ہے۔ کار رحیم کی تھی اور اس کے ڈرائیور نے چلائی تھی۔ یہ قتل رحیم نے کروایا ہے۔ اس کے اجرت تینوں کو 1,000 روپیہ دی گئی۔ ان وقتوں میں 1,000 روپیہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ رحیم نے انہیں سختی سے کہا تھا کہ وہ لڑکی کو صرف قتل کریں گے، اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ اس نے دھمکی یہ بھی دی کہ اگر بعد میں پتہ چلا نا کہ قتل کرنے سے پہلے انہوں نے لڑکی کو خراب کیا ہے تو وہ انہیں اپنی دولت اور اثر و رسوخ سے گرفتار کروا کے سزائے موت دلوائے گا۔ اس دھمکی سے وہ ڈر گئے۔ انہوں نے لڑکی کو قتل کیا۔ قتل کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لاش کے ساتھ زیورات بھی ہیں۔ انہوں نے زیورات کو اتار لیے۔ انہیں اپنے پاس چھپائے رکھنا خطرناک تھا۔ اس آدمی کے ساتھی زیورات بیچ کر تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ ان میں شکوک پیدا ہو رہے تھے کہ آخر اس آدمی سے کہا گیا کہ وہ یہ چیزیں بیچ آئے، مگر وہ آدمی پکڑا گیا۔ اس کی نشاندہی پر دوسرے نوکر اور ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس کے ساتھ رحیم کو بھی زیر حراست لے لیا گیا۔ رحیم نے جرم کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلق سے انکار کر دیا۔ اس کے ڈرائیور اور دوسرے نوکر نے بھی ابتدا انکار سے ہی کی، لیکن پولیس کے تشدد اور وعدہ معاف گواہ کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ رحیم کی کار بھی قبضے میں لے لی گئی اور آخر رحیم نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ اس نے قتل کی جو وجہ بتائی، اسے یہ جرم عام قسم کے قتل کی بجائے ایک حیرت انگیز جرم بن جاتا ہے۔ یہ کہانی پہلے جنگ عظیم سے شروع ہوئی تھی جب رحیم نوجوان تھا۔ اس کا باپ امیر کبیر تاجر تھا۔ رحیم کو اپنے خاندان جیسے ایک گھرانے کی لڑکی اچھے لگنے لگی۔ پردہ نہیں تھا، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور انہوں نے جذبات سے مجبور ہو کر شادی کا فیصلہ کر لیا۔ رحیم نے بھی اپنی ماں کو منوا لیا، لیکن باپ نہ مانا۔ لڑکی بھی رحیم کی طرح دلیر تھی۔ اس نے اپنی جیسی لڑکیوں کی طرح یہ نہ کہا کہ وہ رحیم کے ساتھ بھاگ چلنے کو تیار ہے۔ اس نے انوکھا فیصلہ یہ کیا کہ وہ چوری چھپے شادی کر لیں گے، اپنے اپنے گھر میں رہیں گے اور وقت آنے پر سب کو بتا دیں گے کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ رحیم کو بھی یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ ہر انسان کی اپنی اپنی نفسیات ہوتی ہے، سو اس لیے خیال بھی الگ الگ اور فیصلے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ان دونوں نے ہی اپنے جذبات میں آ کر عقل کو خیر بات کہہ دیا اور خفیہ شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ پیسے میں طاقت ہے۔ رحیم نے ایک مولوی کو منہ مانگے پیسے دیے۔ ایک دوست نے نکاح میں گواہی اور اپنا کمرہ بھی پیش کیا۔ ایک اور دوست مل گیا۔ ایک روز لڑکی آئی۔ مقررہ جگہ پر رحیم منتظر تھا۔ وہ لڑکی کو اپنے دوست کے کمرے میں لے گیا جہاں 2 دوست اور ایک مولوی موجود تھا۔ نکاح پڑھایا گیا اور نکاح نامے پر سائن ہو گئے۔ باقی سب چلے گئے۔ رحیم اور لڑکی وہیں پر موجود رہے۔ وہ اب میاں بیوی بن چکے تھے۔ شام سے پہلے لڑکی اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے بعد
انہیں جب بھی موقع ملا وہ اسی کمرے میں ملے۔ 15-16 دنوں بعد انقلاب آ گیا، لڑکی کی شادی طے ہو گئی اور چند ہی دنوں بعد لڑکی کو ڈولی میں ڈال کر حلیم کے حوالے کر دیا گیا۔ حلیم کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی دلہن رحیم کو صرف چاہتی ہی نہیں بلکہ اس کی بھی دلہن بن چکی ہے۔ اس مرحلے میں آ کر رحیم کی مردانگی جواب دے گئی۔ وہ اتنا دلبرداشتہ ہوا کہ گھر والوں کے لیے مسئلہ بن گیا۔ اس نے گھر والوں کو یہ نہ بتایا کہ حلیم کی بیوی اس کی بیوی بن چکی ہے۔ وہ لڑکی کی بدنامی کے خیال سے چپ رہا۔ ان کا اقدام ہی ایسا تھا جو وہ در پردہ کر بیٹھے تھے، مگر یہ نہ سوچ سکے کہ وقت آنے پر یہ طوفان کا مقابلہ وہ کس طرح کریں گے۔ اب رحیم کی حالت دیوانوں کی سی ہو گئی۔ اسے اچھے اچھے رشتے پیش کیے گئے جو اس نے قبول نہ کیے۔ وہ دیوانوں کی طرح حرکتیں کرنے لگا۔ تو ماں باپ نے اسے کہا کہ وہ جو مانگتا ہے اسے دے دیا جائے گا، بس وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس وقت کاروباری لوگوں کی زبان پر برما اور رنگون کا نام زیادہ آتا۔ وہاں کا کاروبار ہندوستان خصوصاً پنجاب سے گئے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ رحیم بھی برما اور رنگون سنتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اسے بہت سی رقم دے کر رنگون جانے دیا جائے۔ برما بھی ہندوستان کی طرح انگریزوں کی ہی حکومت میں تھا، سو رحیم رقم لے کر رنگون چلا گیا۔ شہر اور ملک سے باہر کی آب و ہوا نے اس پر اچھا اثر کیا۔ وہ کاروباری باپ کا بیٹا تھا۔ رنگون میں جو برما کا دارالحکومت تھا، رحیم نے دکان کھول لی یا شاید ہوٹل کھول لیا گیا۔ بہرحال اس کا وہ کاروبار خوب چل نکلا۔ اس کے لیے یہ ایک نئی دنیا تھی۔ وہاں پر پنجابیوں کی کمی نہیں تھی، ہندوستان کے لوگ بھی تھے۔ ایک سال بعد وہ دکان یا ہوٹل میں ایک نوکر رکھنے کے بھی قابل ہو گیا۔ وہ امبالہ آیا اور اپنی خفیہ دلہن کو دیکھنے کے لیے اس نے حلیم کے ساتھ دوستی کر لی اور اس کے گھر گیا۔ چند دنوں میں دوستی گہری کر کے حلیم کی بیوی سے ملا، جسے اس نے ایک بند کمرے میں اپنی بیوی بتایا تھا۔ اس وقت اس لڑکی کی ایک بچی پیدا ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی بہت روئی اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کسی ظالمانہ زبردستی ہوئی ہے۔ لڑکی کی جسمانی اور ذہنی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل کو غم لگا لیا۔ اس نے رحیم کو بتایا کہ یہ بچی حلیم کی نہیں بلکہ اس کی یعنی کہ رحیم کی ہے۔ ان کی خفیہ شادی کے فوراً ہی بعد لڑکی کی شادی حلیم کے ساتھ کر دی گئی، اس لیے کسی نے شک تک نہ کیا کہ بچی حلیم کی نہیں۔ لڑکی نے رحیم سے کہا کہ وہ اپنی جوانی برباد نہ کرے اور شادی کر لے۔ رحیم کی خواہش تھی کہ وہ بچی کو اپنے ساتھ برما لے جائے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ کچھ دن اور رہ کر رنگون چلا گیا۔ رنگون میں اس نے ایک پنجابی گھرانے میں شادی کر لی۔ اس سے اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ 4 سال بعد وہ امبالہ آیا تو اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی خفیہ بیوی مر گئی ہے۔ وہ حلیم سے ملا، وہ دوست بن چکے تھے۔ اس نے حلیم سے کہا کہ وہ اب دوسری شادی کر لے گا، جس سے بچی کی زندگی سوتیلی ماں کے ہاتھوں جہنم بن جائے گی، اس لیے وہ بچی اسے دے دے۔ حلیم اس پیشکش کو دوستی کے جذبات کا اظہار سمجھا۔ اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رحیم اپنی بچی مانگ رہا ہے۔ وہ بھی امبالہ ہی میں تھا کہ حلیم نے دوسری شادی کر لی۔ رحیم رنگون چلا گیا۔ اس کے بعد وہ 4-5 سال بعد امبالہ آتا اور اپنے بیوی بچوں کو حلیم کے گھر لے جاتا۔ وہ اپنی بچی کے لیے کھلونے اور تحفے بھی لے کر جاتا۔ ان کا پہلا لڑکا اور ایک بچی، یہ دونوں ہی ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ بچے جوان ہو گئے اور دوسری جنگ عظیم بھی شروع ہو گئی۔ 1946 کے آغاز میں جاپان کے افواج نے اتنی تیزی سے حملہ کیا کہ سنگاپور اور ان تمامی علاقوں پر قابض ہو کر وہ برما کی طرف بڑھنے لگے۔ برما میں جاپانیوں کی دہشت اتنی زیادہ پیدا ہو چکی تھی کہ جو لوگ برما کے رہنے والے نہیں تھے وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ رحیم نے عقل مندی کی کہ ہوٹل یا وہ دکان جو کچھ بھی تھا برمیوں کے ہی ہاتھوں بیچ کر نکل آیا۔ پیچھے جو رہ گئے تھے ان کی حالت بہت خراب تھی۔ بہرحال رحیم امبالہ آیا۔ اس کے پاس بہت دولت تھی۔ اس کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا۔ رحیم نے باپ کا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر اس کا باپ مر گیا۔ اس وقت رحیم کا پہلا بیٹا جوانی میں داخل ہو رہا تھا۔ رحیم نے حلیم کے ساتھ دوستی کو اور زیادہ مضبوط کیا۔ اسے دونوں ہی خاندانوں کے تعلقات گہرے ہو گئے، مگر کوئی بھی نہ جان سکا کہ رحیم کی تمام تر دلچسپیاں اپنی پہلی بچی کے ساتھ ہیں۔
جو اس کی محبت کی یادگار تھی۔ اس بچے کی سوتیلی ماں نے پولیس کو بتایا کہ رحیم اس لڑکی کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا اور اسے اپنی بیٹی کے تھا۔ جس طرح رحیم کے دل کا راز کوئی نہ جان سکا، اسی طرح رحیم قدرت کا یہ بھید نہ پا سکا کہ جہاں دو جوان دل اکٹھے ہوتے ہیں وہاں کچھ اور ہی ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ جوانی میں ہو چکا ہے۔ اس بھید کو جانتے ہوئے بھی اس نے ادھر توجہ نہ دی۔ اس کی توجہ ادھر ہوئی جب ایک روز حلیم کی بیوی نے اسے کہا، بھائی جان، آپ ہم سے راشد کے لیے صبیہ کا رشتہ کیوں نہیں مانگتے؟ حلیم صاحب تو فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ صبیہ آپ کی بہو بنے گی۔ یہ بات سن کر رحیم کو چکر آ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر یہ الفاظ آ چکے تھے کہ سگی بیٹی بہو نہیں بن سکتی۔ اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ ذرا سنبھل کر اس نے کہا، میں اس لیے ایسی بات نہیں کہتا کہ حلیم یہ نہ کہے کہ میں دوستی میں خود غرض ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ میری محبت جذباتی ہے، میں آپ سے کچھ مانگوں گا نہیں۔ صبیہ کو میں اپنی بیٹی کہتا ہوں، اسے بہو نہیں بناؤں گا۔ سوتیلی ماں ہنس پڑی۔ اس نے کہا، آپ تصوراتی اور جذباتی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ راشد اور صبیہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ صبیہ مجھے کہہ چکی ہے کہ میں راشد کے لیے اس کی بات پکی کرواؤں۔ رحیم نے تو اس پہلو پر کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اس نے امبالہ سے کہیں اور چلے جانے کی سوچی، مگر کوئی صورت نظر نہ آئی۔ وہ چرسا اور گزرا تو اس کی بیوی نے اسے کہا کہ وہ حلیم سے صبیہ کا رشتہ مانگے۔ اس نے انکار کر دیا اور پھر حلیم کو خود سے رحیم سے کہنا پڑا کہ وہ صبیہ اور راشد کے لیے لے لے۔ حلیم یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ رحیم انکار کر رہا ہے۔ آخر اس کے اپنے بیٹے نے اسے کہا کہ وہ صبیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ رحیم اسے اصل وجہ نہیں بتا سکتا تھا، اسے وجہ بتا دینی چاہیے تھی۔ اگر وجہ بتا دیتا تو اتنا بڑا حادثہ تو نہ ہوتا، پر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ وہ صبیہ کے ساتھ شادی نہ کرے۔ بیٹے نے پوچھا کہ اگر لڑکی بدچلن ہے تو اسے ثبوت دیا جائے، پھر وہ اس کا نام بھی نہیں لے گا۔ رحیم اپنی سگی بیٹی کے خلاف ایسی بات منہ سے نکال ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے صرف یہ نقص بتایا کہ صبیہ راشد سے 3-4 سال بڑی ہے۔ اس کی یہ دلیل کسی نے بھی قبول نہ کی۔ وہ بڑی ہی تکلیف دہ چکر میں آ گیا۔ جوں وقت گزرتا گیا یہ چکر تیز سے تیز ہوتا چلا گیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ اسے ہر طرف سے یہ آواز سنائی دینے لگی، راشد اور صبیہ کی شادی کر دو۔ اس کی اپنی بیوی، بیٹا حلیم، اس کی بیوی اور صبیہ شادی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اب رحیم کے پاس ایک یہی دلیل رہ گئی کہ اس نے سخت غصے کی حالت میں یہ کہنا شروع کر دیا، یہ شادی نہیں ہوگی اور میں یہ شادی ہونے بھی نہیں دوں گا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے لگی۔ ایک روز راشد نے اسے کہا، ابا جان، میرے سامنے اب 2 ہی راستے رہ گئے، میں کون سا راستہ اختیار کروں؟ ایک تو یہ کہ صبیہ کے ساتھ کہیں چلا جاؤں، اور دوسرا یہ کہ کورٹ میں جا کر میں صبیہ سے شادی کر لوں۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر اسے جوانی یاد آ گئی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اس کی ذہنی اور جذباتی حالت میں اس نے اتنا بڑا خطرہ مول لے کر خفیہ شادی کر لی تھی، اور اب اس کا بیٹا بھی اسی جذباتی حالت کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ بھی کوئی خطرہ مول لے سکتا ہے۔ اس خطرے کو اور اس شادی کو بھی رحیم ٹال نہیں سکتا تھا، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی اپنی بیٹی اور اپنا بیٹا میاں بیوی بن کر رہے۔ لڑکی کو وہ اپنی جائز اولاد سمجھتا۔ اس نے کلمہ پڑھ کر گواہوں کی موجودگی میں شادی کی تھی۔ آخر اس کا دماغ بیکار ہو گیا اور اس نے ایک انتہائی بھیانک فیصلہ کیا۔ اس کے ایک نوکر تھے، کاروبار اور ٹھیکیداری بھی خاصی وسیع تھی۔ ان نوکروں میں اس کا ڈرائیور اور 2 نوکر خاص طور پر اس کے قابل اعتماد تھے۔ اس نے جس طرح جوانی میں آگے پیچھے دیکھے بغیر خفیہ شادی کر لی تھی، اسی طرح اپنی بیٹی صبیہ کو دنیا سے ہی غائب کر دینے کا اس نے فیصلہ کر لیا۔ اسی کے تحت اس نے ڈرائیور اور 2 نوکروں کو 1,000 روپیہ پیش کیا اور صبیہ کے قتل کی پلاننگ بنائی۔ دونوں نوکروں کو معلوم تھا کہ راشد اور صبیہ کی میل ملاقات ہے اور ان پر کوئی پابندی بھی نہیں۔ پلاننگ کے تحت رحیم نے راشد کو 2 روز پہلے ہی باہر کام سے بھیج دیا، اور اسی جلدی میں بھیجا کہ راشد صبیہ کو بتا ہی نہ سکا کہ وہ 4-5 دنوں کے لیے باہر جا رہا ہے۔ نوکروں اور ڈرائیوروں نے جو بیان دیے ان سے معلوم یہ ہوا کہ قتل کی رات ڈرائیور کار لے کر صبیہ کے گھر سے کچھ دور جا رکا۔ دونوں ہی نوکر ساتھ تھے۔ ایک نوکر صبیہ کی کوٹھی کے ارد گرد گھوما، اسے چوری چھپے صبیہ سے یہ کہنا تھا کہ اسے راشد بلا رہا ہے۔ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے
وہی ہوکے رہتا ہے، سبب بھی بن جاتے ہیں۔ صبیہ کھانا کھا کر ذرا ٹہلنے باہر گئی تو نوکر نے اسے جھوٹا پیغام دیا۔ صبیہ نے گھر والوں کو بتانا مناسب ہی نہ سمجھا اور وہ نوکر کے ساتھ چل پڑی۔ نوکر نے کہا کہ ٹانگا لے لیں۔ اتنے میں رحیم کی کار جو پردے میں کھڑی تھی آ گئی۔ ڈرائیور نے اداکاری یہ کی کہ وہ کہیں سے آ رہا تھا، صبیہ کو دیکھ کر رک گیا ہے۔ صبیہ کار میں بیٹھ گئی۔ ایک نوکر صبیہ کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور کار ہوا ہو گئی۔ کار چھاؤنی سے نکل کر ویرانے میں گئی تو صبیہ نے پوچھا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ پھر اس نے چیخو پکار کی۔ تب اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوکر نے گز بھر رسی نکالی جو اس نے صبیہ کی گردن کے گرد لپیٹ کر مڑوڑ دیا۔ نازک سی لڑکی تڑپی اور مر گئی۔ آگے بھنگ کی جھاڑیاں تھیں، وہاں پر کار رکی۔ تینوں نے لاش کو اٹھایا اور جھاڑیوں میں جا کر چھپا کر واپس آ گئے۔ اگلے روز رحیم کو اطلاع ملی کہ حلیم کی بیٹی قتل ہو گئی ہے تو اس نے جا کر وہاں پر لاش دیکھی اور تینوں کو ہی 1,000 روپیہ دیا۔ نوکروں نے اپنے طور پر زیورات اتار لیے جنہوں نے انہیں پکڑوا دیا۔ رحیم نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ خودکشی کر لینا چاہتا تھا مگر ہمت نہ ہوئی۔ اس کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ خودکشی کا ارادہ اس کے دل سے نہیں نکلا تھا۔ انسپکٹر دلیپ کو یہ سارا بیان دے کر اس نے مجسٹریٹ کے سامنے اقبال جرم کرنے سے انکار کر دیا۔ پولیس کے پاس وعدہ معاف گواہ تھا۔ رحیم کے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہ سمجھی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ رحیم نے رشوت دی ہو یا شاید پولیس ثابت نہ کر سکی ہو۔ ہوا یوں کہ رحیم کو سیشن کورٹ نے بری کر دیا۔ وعدہ معاف گواہ کو تو معافی مل نہیں تھی۔ دوسرے روز نوکر کو جس نے لڑکی کے گلے میں رسی ڈالی عمر قید دی گئی اور ڈرائیور کو 7 سال کی قید۔ مگر ابھی ڈرامہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ عدالت میں تینوں ہی ملزموں نے رحیم کے خلاف بیان دیے۔ انسپکٹر دلیپ نے رحیم کا بیان سنایا۔ رحیم پر سرکاری وکیل نے جرح بھی بہت کی لیکن رحیم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ صبیہ اس کی کچھ لگتی ہی نہیں تھی۔ قانون جو کہ پولیس سے مطمئن نہ ہوا اس لیے اسے بری کر دیا گیا۔ مگر عدالت میں جو لوگ موجود تھے وہ مان گئے کہ رحیم کی کہانی صحیح ہے۔ نوکروں کو کیا پڑی تھی کہ لڑکی کو قتل کرتے۔ رحیم بری ہو کر گھر آیا تو اسے تھوڑی دیر بعد اس کا ایک بیٹا خون کا چاقو اٹھائے پولیس اسٹیشن گیا۔ چاقو تانے دار کی میز پر رکھ کر کہا، قانون نے میرے باپ کو بخش دیا ہے پر میں نے اسے سزائے موت دے دی ہے۔ میں قتل کر کے آیا ہوں، لاش گھر میں پڑی ہے۔ راشد کو زیر حراست لے لیا گیا۔ اسے 10 سال کی سزائے قید ملی۔ 6-7 ماہ بعد پاکستان وجود میں آ گیا۔ بعد میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا۔ معلوم نہیں راشد پاکستان آیا تھا یا نہیں۔